الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو ہو اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، وہ بالکل درست ہے تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے جو ان کی طرف سے ہے اور خوشخبری دے ایمان والوں کو ہو جو اچھے کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بزرگوں کے پاس۔ بری بات ہے جو نکالتے ہیں اپنے منہ سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ شاید کہ آپ جان دے دیں ان کے پیچھے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس بات پر افسوس کرتے ہوئے۔ بے شک ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کی خوبصورتی کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ بے شک غار والے اور رقیم والے یہ ہماری عجیب نشانیاں ہیں؟ جب ٹھکانہ بنایا نوجوانوں نے غار کو پس کہنے لگے اے ہمارے رب، اپنے پاس سے ہمارے لیے مہربانی کیجئے اور مہیا کیجئے ہمارے لیے کام میں رہنمائی۔ پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے چند سال، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ جانیں دو جماعتوں میں سے کس نے محفوظ کیا ہے ٹھہرے رہنے کے اس زمانے کو۔
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی معروف صورت مبارکہ جس کا نام صورت کہف ہے، اس کا پہلا رکوع، اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے اس صورت مبارکہ کا خلاصہ اور اس کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے یہ صورت کہف، یہ 15ویں پارے سے صورت مبارکہ شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے اندر یہ صورت مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے 12 رکوع ہیں اور یہ پڑھنے کے لحاظ سے بھی بڑی فضیلت والی صورت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر 2 چیزوں کو بھیجا ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ کی ذات نے اپنی کتابوں کو بھیجا ہے اور اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کو بھیجا ہے۔ بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی وہ 4 ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور سب سے آخر میں جو کتاب بھیجی ہے اس کا نام قرآن شریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بندے بھیجے ان کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے، اور رسول کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے۔ رسول جو بات کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں تک اللہ رب العزت کی بات کو پہنچاتے ہیں اور بندوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں۔ جو کتاب اللہ نے بھیجی، اللہ کے نبی اور پیغمبر آ کر اس کتاب کو سمجھاتے ہیں اور اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کتاب کو بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی تلاوت نماز کے اندر ہوتی ہے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت نماز کے اندر ہے اور نماز کے فرائض میں سے ہے اور نماز کے ارکان میں سے ہے، اور قرآن کے بغیر نماز نہیں، اور نماز ایک مومن پر فرض ہے، اور نماز کے بغیر انسان کا چارہ نہیں، اس لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور کتاب عربی زبان کے اندر ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سمجھنا اور ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ہمیں اس کی تعلیمات جو ہے اس کو جان کر اس پر عمل کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کسی ادارے کے اندر، تعلیم گاہ کے اندر آدمی اپنے کو داخل کرے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرے، اور دوسرا طریقہ مساجد کے اندر جو دروس قرآن مجید کے سلسلے ہیں یا ترجمہ کی کلاسیں ہیں ان کے اندر اپنے کو شریک کرے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتیں ان کو جانے، تاکہ بندے کو عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اور تیسرا طریقہ اس کا یہ تھا کہ جو جمعہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں مختصر سی بات ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اور کسی گفتگو کو شروع کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا سلسلہ شروع کر لیا جائے اور کسی ایک سپارے کو شروع کر لیا جائے اور کسی ایک سورت کو شروع کر لیا جائے، تو یہ ایک طریقہ بھی اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کا ہے۔ تو بڑی معروف صورت ہے جس کی تلاوت مسلمان جمعے والے دن کرتے ہیں،
اور پوری دنیا کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب انسان جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کا معنی اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ کے اندر آ جائے، پھر تلاوت کرنے کے اندر اور زیادہ دل جمی ہوگی، اور تلاوت کرنے کے اندر دل کو اور زیادہ سکون ملے گا اور اطمینان ملے گا کہ ہمارے اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور ہمارے اللہ ہمارے سامنے کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو سورۃ کہف کے اندر واقعہ ہے اصحاب کہف کا، چنانچہ آگے رکوع کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ کے اندر کوئی جگہ ہو جہاں آدمی بیٹھ سکے اور جہاں آدمی رہ سکے، اور وہ جو پہاڑ کے اندر جگہ ہے اس کو ہماری زبان کے اندر غار کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ کہف ہے، اس میں غار کا تذکرہ ہے اور اس میں غار والوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید نے اس تذکرے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ذرا ہم الفاظ قرآنی کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مکے والوں نے 2 آدمی بھیجے تھے، عقبہ بن ابی معیط، اور ایک دوسرا آدمی تھا اس کی وساطت سے اہل علم جو اس وقت موجود تھے مدینہ پاک میں، ان سے یہ سوال کیا تھا۔ تو ان کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں اور ان کا کیا واقعہ اور ان کا کیا قصہ ہے۔ تو قرآن مجید اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریفوں والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حمد کا لفظ قرآن مجید کی چند صورتوں کے شروع کے اندر حمد کا لفظ آتا ہے، سورۃ انعام کے شروع کے اندر بھی حمد کا لفظ ہے، اور اسی طرح یہ سورۃ کہف کے شروع کے اندر بھی حمد کا لفظ ہے، اور پھر سورۃ فاطر آگے آئے گی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، وہاں پر بھی حمد کا لفظ ہے۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہا جاتا ہے، اور اس کا آسان لفظ جو ہے الحمدللہ، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں اور تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن درجہ اور رتبہ اور فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تملأ المیزان، کل قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، جب نیکیوں کو تولا جائے گا، یہ حمد کا لفظ، الحمدللہ کا لفظ یہ میزان کو بھر دے گا، اس کے ساتھ اتنی نیکیاں آئیں گی، اور یہ نیکی اتنی وزنی نیکی ہوگی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اذکار میں سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، اور پھر کچھ دفعہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ آپ کام پر جاتے ہیں تو اپنا گاہک کوئی دکان پر آ جائے تو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ رات کو خیریت کے ساتھ کام کر کے گھر کی طرف جا رہے تو زبان سے ورد ہونا چاہیے کیا؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے دکان کو کھولا اور کام کو شروع کیا، تو نے برکت ڈالی اور میں وقت پر فارغ ہوا، اور میں اپنے بچوں کے پاس، بال بچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ اور جب گھر میں پہنچے تو دیکھا سارے گھر والے خیریت کے ساتھ ہیں، ابا جان بھی، امی جان بھی، اہل خانہ بھی، بچے بھی، سب کو دیکھا تو اپنے اللہ کی تعریف، الحمدللہ، اے اللہ آپ کی تعریفیں ہیں، آپ نے میرے لیے کام کو مہیا کیا، آپ نے مجھے صحت کے ساتھ نوازا، آپ
آپ نے مجھے بچوں کی خیر خیریت اور عافیت اور بزرگوں کی خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھا تو کیا کہنا چاہیے جی؟ الحمدللہ۔ یہ جملہ بڑا فضیلت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ جن کے درجات، جن الفاظ کے درجات اور رتبے اور مقام زیادہ ہیں، وہ الفاظ اور وہ اذکار اور وہ دعائیں بھی بڑی مختصر اور بڑی آسان ہیں۔ ہر بندہ یہ جملہ یاد رکھ سکتا ہے اور ہر بندہ اس جملے کی تلاوت کر سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی باوضو ہونا شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں، مسجد کے اندر ہونا شرط نہیں۔ آدمی بازار میں ہے یا دکان میں، فیکٹری میں ہے یا کام کاج میں یا اپنے گھر میں، تو آدمی یہ جملہ پڑھ سکتا ہے، یا اللہ کے گھر میں الحمدللہ، اے اللہ تعریفوں والی۔ یہ جملہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ صورت مبارکہ، صورت کہف کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جملے کے ساتھ شروع کیا، تو فرمایا کہ الحمدللہ، تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ کتاب اللہ کی، کتاب اللہ، وہ بندے اللہ کے ہیں، ان کو رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قیمہ، اب بالکل یہ درست ہے۔ اس کے کسی مضمون کے اندر اور اس کے کسی معنی کے اندر اور اس کے کسی مسئلے کے اندر آدمی کے لیے جب کوئی آدمی اس کو حق کی تلاش کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کوئی بات قابل اشکال نہیں۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ لوگوں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ قیمہ، یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ قیم کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، قیم نگران کو بھی کہا جاتا ہے۔ قیم فلاں بولا جاتا ہے لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے نگران اور ذمہ دار۔ تو یہ قرآن نے جو فرمایا کہ قیمہ، یہ اللہ کی کتاب نگرانی کرنے والی ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھے گا، جو آدمی اس کو سمجھے گا، اس کے عقائد کے لحاظ سے، اس کے اخلاق کے لحاظ سے اور اس کے آداب زندگی کے لحاظ سے، اس کی معاشرت کے لحاظ سے، اس کے معاملات کے لحاظ سے، اس کے برتاؤ کے لحاظ سے، اس کے رہنے سہنے کے لحاظ سے یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی، اور یہ کتاب سے آدمی رہنمائی حاصل کرے گا کہ اللہ کی کتاب میرے لیے یہاں پر کیا حکم دیتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ سخت عذاب سے ڈرایا جائے جو اس کی جانب سے ہوگا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ان کی دو ذمہ داریاں ہیں، بشیر اور نذیر۔ بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ لیکن ڈرانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک ڈاکو اور درندہ اور ایک دشمن انسان اس سے بھی ڈرتا ہے، اور ایک باپ کا اور استاد کا اور ایک بڑے کا یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ جو باپ کا ڈر ہے اس کے اندر باپ کا ڈرانا ہے، یا استاد کا، اس کے اندر شفقت ہوتی ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر محبت اور پیار ہوتا ہے، اور وہ بزرگ اور وہ بڑے اور والدین ڈراتے ہیں۔ تو نذیر اس ڈرانے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شفقت موجود ہو، اور جس کے اندر محبت موجود ہو، اور جس کے اندر خیر خواہی موجود ہو۔ تو کہا کہ سخت عذاب سے ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور خوشخبری دی جائے ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ بڑوں کا احترام کرنا۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ سچائی کا اختیار کرنا۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟
حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اچھے اخلاق کیا ہیں اور اچھے اعمال کیا ہیں؟ اچھے اعمال یہ ہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا۔ یہ جو اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال میں کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ اچھے اعمال کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں بندوں پر، ان احکامات کی تابع داری کرنا اور ان احکامات پر چلنا، اس کو اچھے اعمال کہا جاتا ہے۔ باقی نفیہ ابدا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اچھا ٹھکانہ ہوگا، اچھا رہنا ہوگا، سکون اور اطمینان کی جگہ ہوگی، جس کا قرآن نے دوسری جگہ پر ارشاد فرما دیا ہے، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا اللہ کی ذات نے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، وہ کچھ ہے جو کسی کان نے نہیں سنا، اللہ کی ذات نے وہ کچھ راحت کا انتظام کر رکھا ہے جو کسی کے دل کے اندر خیال بھی نہیں آتا ہے، جو فرمایا کہ لابسین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس اجر والی جگہ پر اور اجر والے معاملات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرایا جائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ سخت بات ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے، قالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تکاد السماوات والارض، اور قریب ہے کہ آسمان و زمین اس سے پھٹ جائے۔ کس بات پر؟ کہ اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی برادری ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کنبہ ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بزرگوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کبھی جوش میں آ کر یہ کہنے لگا جاتے کہ نحن ابناء اللہ، ہم خود اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یہ بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل، نہ ان کے بڑوں کے پاس کوئی دلیل ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، ان کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ مبلغ ہیں، جس کا معنی اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے لیے حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے پاس اپنے رب کا پیغام آیا ہے آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ آپ شاید ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں افسوس کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے اس بات کو کیوں نہیں مانا ہے۔ کہا کہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، آپ نے جب اپنے رب کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ حل بلغت، جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو پورا کر دیا، میں نے اپنا جو میرے رب نے میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے اس پیغام کو تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے پہنچا دیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ یہ
میرے کلمہ پڑھنے والے اور یہ لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں میں نے آپ کی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اس کے لیے خوبصورتی کو بنا دیا۔ زمین پر کیا ہے؟ زمین پر پہاڑ ہیں، زمین پر اشجار ہیں، درخت ہیں، زمین پر یہ مکان اور رہائشی جگہیں ہیں، یہ زمین پر پارکیں ہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، زمین پر آدمی کے بزرگ اور والدین ہیں، زمین پر آدمی کے گھر والے اور اس کے بچے ہیں، زمین پر اس کے بھائی اور اس کی بہنیں ہیں، زمین پر بھائی اور بہنوں کی اولاد ہے، زمین پر دوست اور احباب ہیں جن کے ساتھ محافل اور مجالس ہوتی ہے۔ یہ زمین کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ جس طرح یہ پہاڑ اور یہ درخت یہ زمین کو خوبصورتی دیتے ہیں، اس طرح یہ مکان اور مکانوں کے اندر رہنے والے بھی اس کو خوبصورتی دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ سعید کہا جاتا ہے میدان کو، جرز جس کے اوپر کوئی چیز نہ رہے، نہ اس میں کوئی درخت رہے، نہ کوئی گھر رہے، اور بالکل وہ میدان بن جائے۔ تو کہا ایک وقت یہ آئے گا اس طرح زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ یہاں پر قرآن مجید نے تمہیدی باتیں بیان کی اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات یہ ارشاد فرما رہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آپ سے قرآن مخاطب ہے اور آپ کی وساطت سے ہر قاری کے لیے جو قرآن کا پڑھنے والا ہے قرآن مجید اس سے مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس سے مخاطب ہیں۔ اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، اے قرآن کو جاننے والے، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب الرقیم کا واقعہ یہ ہمارے عجائبات میں سے ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو پھر سنو، اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے۔ آگے قرآن مجید جو ہے اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ کہ کچھ حضرات کا جو یہ کہا گیا اصحاب الکہف والرقیم، رقیم کا معنی ہے لکھت، لکھائی، رقم کہا جاتا ہے لکھائی کو، اور یہ جو پیسہ روپیہ ہے ہماری زبان میں بھی اس کو جو رقم کہتے ہیں، چونکہ یہ لکھنے کے اندر آتی ہے کہتے ہیں رقم لکھو جی، بولنے میں اور لکھنے کے اندر آتی ہے۔ اصل یہ جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے لکھت اور لکھائی۔ اب یہ کہتے ہیں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کا نام ہے، اور ایک ہی جماعت کے تذکرے کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ رقیم اس بستی کا نام تھا، رقیم اس علاقے کا نام تھا جہاں پر یہ لوگ اصحاب کہف والے، کہف کا معنی تو غار ہے، جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی اور اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بستی کا جب نام لیتے ہیں تو اس کو اصحاب رقیم کہہ دیتے ہیں، اور جب پہاڑی کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہاں میں ان کا پناہ لینا اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کو اصحاب کہف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اصحاب رقیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے، جب یہ غار کے اندر چلے گئے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک تحریر بنوائی اور اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اتنے نوجوان ہیں اور یہ ان کے حالات ہیں اور یہ گم ہو گئے اور ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، چونکہ ان کے بارے میں ایک تحریر بنائی گئی تھی اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب کہف اور ہیں اور اصحاب رقیم اور ہیں۔ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، اور اصحاب رقیم کا تذکرہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے ارشادات گرامی کے اندر بیان کر دیا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے
اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ ہے اور انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تھی اور ان کا تذکرہ اور واقعہ اس کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے اور امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اصحاب الرقیم کا تذکرہ اور اصحاب کہف کا واقعہ جو سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا، آئندہ جمعے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سورۃ کہف نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سورۃ کہف نصیب فرما دے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تھی اور 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے اور یہ اس سورت کا اعزاز ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اللہ ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو فتنے بالکل کھلے ہوئے ہیں، ہر آدمی اس کو فتنہ سمجھتا ہے، میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ فتنے جو چھپے ہوئے ہیں اور جس کو انسان فتنہ نہیں سمجھتا لیکن بعد میں آنے والا وقت یہ بتاتا ہے وہ ایک فتنہ تھا جس فتنے سے اللہ نے تم کو بچا لیا، اور وہ فتنہ تھا جس فتنے کے اندر تو مبتلا ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اللہ تعالی ہر فتنے سے پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، اگر اس کی تلاوت نہیں ہوئی تو کہو انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت مغرب کی نماز تک، یعنی مغرب کی اذان تک، مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک یہ وقت ہے، اور الحمدللہ میں نے پڑھ لی ہے، اور یہ صرف آپ کو دعوت دینے کے لیے ہے۔ اگر آپ نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور سورۃ کہف کو پڑھ لیا تو میرا جمعہ اور میرا بیان اور میرا مقصد حاصل ہو گیا، اور میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا کہ اگر آپ نے بھی میرے کہنے پر سورۃ کہف کو تلاوت کر لی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھی بات کی دعوت دینے والا اس طرح ہے جس طرح کہ خود اچھی بات پر عمل کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے والے دن، قیامت کے دن زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کل قیامت کے دن جمع کرے تو پھر آپ مجھے کہیں گے مفتی صاحب ہم آپ کے احسان مند ہیں، دیکھو یہ نورانیت ہمارے ساتھ، یہ روشنائی ہمارے ساتھ، آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ آج اللہ کی ذات نے یہ ہمارے لیے اعزاز کیا کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے اس محشر کے میدان میں ہمارے لیے یہ خاص قسم کا نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا میرا مقصد یہ ہے چونکہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور میں مختصر اس کا ترجمہ، تاکہ ترجمے کا اور واقعہ کا اگر پتہ ہوگا تو اس کے ساتھ دل کو زیادہ اطمینان اور سکون ملے گا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔